یہ حقیقت پہ مبنی ایک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میری بیوی کا کئی مردوں کے ساتھ چکر تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میرے موبائل نے وائبریشن کی وجہ سے لائٹ آن ہوتی ہے۔ میں اس کی کال دیکھتا ہوں اور دل میں سوچتا ہوں کہ اسے اس ٹائم کال کرنے کا کس نے کہا۔ میں اس کی کال کٹ کرتا ہوں اور اسے میسج کرتا ہوں کہ وہ ساتھ سو رہی ہے، میں کال پہ بات نہیں کر سکتا۔ تبھی اس کے میسج کا رپلائی آتا ہے اور میں اپنے بستر سے اٹھتا ہوں، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں میری ساتھ سوئی بیوی اٹھ نہ جائے۔ اندھیرے میں اپنی چپل ڈھونڈ کے میں ہلکی آہٹ کے ساتھ دروازہ کھولتا ہوں۔ باہر کی لائٹ آن تھی تو لائٹ کی روشنی جب کمرے میں آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی آنکھ کھل تو نہیں گئی۔ جب میں اپنے بستر پہ دیکھتا ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بستر پہ موجود ہی نہیں ہے۔ میرے دماغ میں ہزار سوال جنم لیتے ہیں۔ کچھ منٹ میں اسے تلاش کرتا ہوں، کچن میں جاتا ہوں، ڈرائنگ روم میں جاتا ہوں، لیکن ہر جگہ کی لائٹ آف ہوتی ہے۔ آواز دے کے پکارنے سے، ڈھونڈنے سے اجتناب کرتا ہوں کہ ساتھ والے کمرے میں موجود ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر میرے ذہن میں چھت کا خیال آیا۔ میں چھت کی طرف پہنچا، سیڑھیاں چڑھنے لگا اور میرے دماغ میں سوالوں نے ایک کے بعد ایک میرے دماغ کو گھیر لیا۔ ابھی میں آدھی سیڑھیاں ہی پہنچا تھا کہ میرے کانوں نے ایک سرگوشی سن لی۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی، لیکن ہم میں رشتہ صرف نام کا ہے۔ وہ مجھ میں دلچسپی بالکل نہیں لیتا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے ہسبینڈ کے موبائل میں کسی لڑکی کے گندے میسج پڑھے تھے تو میں دل بہت روئی، لیکن ڈر کے مارے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ ساری رات دوسری لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں سو جاتی ہوں، لیکن میں اپنی موت خود مر چکی تھی۔ لیکن کتنی دیر برداشت کرتی؟ مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو میرے دل کی بات سنے۔ اس لیے جب سے مجھے تم ملے ہو میری زندگی جنت بن چکی ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ سرگوشیاں بھی جاری تھی، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے کہا کہ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کے اس کا کھیل یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ آج اسے اس کے دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ ابھی اس کا ایک قدم اوپر تھا اور ایک قدم دوسری سیڑھی پہ کہ اس کے موبائل نے دوبارہ وائبریشن کرنا شروع کر دی، اور موبائل پہ اپنی معشوقہ کی کال دیکھ کر اس کے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے پاؤں جیسے کسی نے جکر لیے ہوں، اس کے جذبات جیسے کسی نے برف کے اوپر پگھلا دیے گئے ہیں۔ وہ دوبارہ سیڑھیاں اترتا ہے اور کمرے میں چلا جاتا ہے۔ سرگوشیاں ابھی بھی جاری تھی، لیکن وہ اپنا موبائل آف کر کے اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ وہ نرم بستر شاید اس کو آج کانٹوں سے زیادہ چبھتا ہوگا، کیونکہ جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا، وہ اس گناہ کی سزا کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا۔ کبھی کبھی دوستو، ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کتنا بڑا طوفان ہماری زندگی میں لا سکتی ہیں۔ اور میرے نوجوانوں، ہوس کے اندھوں کے لیے یہ ان کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے۔ یاد رکھنا، تم جو بیج بوگے وہی کاٹو گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ آج تمہارے گھروں کا سچ ہے۔ اگر تم کسی کی بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے، اپنی نگاہیں نیچی کر لو گے، تو یقیناً اللہ تمہاری بیوی کو بھی پارسا بنائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔